سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یاد رکھو جو کرسی تے اللہ نہ ویندو ان جی ذات جسم جسمانیت کا پاک ہے. یہ ملا جو کیدو ہے کرسی تے رب ویندو کرسی چیکا کندی. مرحوم زید ہزار حسن زیدی صاحب فرمائندو اگر خدا بیٹھ گیا کرسی پر اور بڑھا لیا مجھے کہ زیدی نماز پڑھی تھی، میں کہوں گا کہ فجر کو نیند آ جاتی تھی، آپ کو آتی نہیں، آتی تو پتہ چلتا نیند کیا ہوتی. روزہ رکھا تھا جی نہیں رکھا تھا، جون جولائی میں بھوک اور پیاس دن بڑا ہوتا تھا، آپ کو بھوک اور پیاس لگتی نہیں لگتی تو پتہ چلتا بھوک اور پیاس کیا ہوتی. جہاد پر گئے تھے جی گیا تھا، بھاگ کر واپس آیا تھا، آپ کو تو موت آتی نہیں آتی تو پتہ چلتا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے. ہاں جواب چھاڑی اللہ انی کرے کرسی تے پان نہ کرسی تے پنجے مظہر کے بہاری ہو جو چودو ننڈری دی دلیل شب ہجرت ہے مگر جاگی کرے 1000 رکعتوں پڑھم. موت ایندی دلیل انہی رمضان ہے مگر ٹھوکرنی قاتل کے پان جگائے. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بلند و بالا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات مخلوقات کی طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ایک مخلوق ہے، مگر یہ کہنا کہ کوئی دوسرا اس پر بیٹھے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. حضرت علی علیہ السلام اسلام کے جلیل القدر صحابی اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں. ان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کو اللہ کے مقام پر بٹھانا عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اس سے ان کی عظمت ثابت ہوتی ہے، مگر یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ اللہ کی کرسی پر بیٹھیں گے. اہل سنت اور اہل تشیع کے کیا عقائد ہیں آئیے جانتے ہیں. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا حساب و کتاب لے گا اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں. اہل تشیع میں بھی اس بات کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کرسی پر بیٹھیں گے. یہ عقیدہ غیر اسلامی اور بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر انہیں اللہ کی جگہ بٹھانا غلط عقیدہ ہے. اس قسم کے باطل عقائد سے بچنا چاہیے اور دین کو صرف قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. السلام علیکم.